اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 10 ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے گی۔ تو اس کو ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک جملہ بنا لیا ہے، پھر یہ واو عاطفہ اس کو چھوڑ کے پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ایک جملہ بنا لیا ہے، اور پھر بما کانوا یکذبون اس کو ہم نے ایک جملہ بنا لیا، یعنی ہم نے ایک یہ حصہ، دوسرا یہ حصہ اور تیسرا اس طرح سے ہم نے اس آیت نمبر 10 کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گا، اور پھر ہم تینوں کی باری باری جو ہے ہم ان کو سمجھیں گے، ان کی ترکیب کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر آ کر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو پہلا حصہ ہمارا پاس کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض۔ پہلا ہمارے پاس حصہ ہے فی قلوبہم مرض۔ اچھا بھائی، فی حرف جارہ ہے، آپ لوگ کو پتا ہے فی حرف جارہ ہے۔ قلوبہم، قلوبہم جو ہے، پہلے تو میں نے اس کی سادی سی انالیسس کر دیا اس کا، کہ فی قلوبہم جار مجرور بن کے خبر مقدم بن گئی ہے، کہ ہمیں پتا ہے کہ جار مجرور جو ہے مبتدا نہیں بن سکتے، تو یہ ہم نے اس کو متعلق بنا دیا گا متعلق کر کے، اور یہ جو ہمیں یہ بات ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ ہمارا مبتدا جو ہے رفعی حالت میں ہوتا ہے، تو اب یہاں ہمیں نکرہ حالت میں دکھ رہا تھا، ایک چیز ہمیں نکرہ حالت میں دکھ رہی تھی اور دو جو ہے جار مجرور دکھ رہے تھے، تو فار شور ہم نے اس کو خبر مقدم بنا دیا، اور مردن جو ہے جو رفعی حالت میں ہمیں دکھ رہا تھا اس کو ہم نے مبتدا مؤخر بنا دیا، تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر یہ دونوں مل کر ہمارا جملہ اسمیہ بن گئے۔ اب ہم اس کی انالیسس پہ آتے ہیں گے۔ فی حرف جارہ ہمیں پتا ہے قلوبہم، یہ ہمارے پاس ہے قلو بی اور ہم، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس بات کو پھر میں دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر اسم ہو کوئی اور اسم کے ساتھ ہمیں کوئی اٹیچ ضمیر دکھ رہی ہو، اٹیچ پروناؤن دکھ رہا ہو، یعنی اٹیچ پروناؤن ہی لکھ دیتی ہوں میں، یہ اٹیچ پروناؤن، ہمیں پتہ ہے نسبی اور جری جو ضمائر تھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نسبی اور جری ضمائر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹیچڈ پروناؤن ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ لگ کر آتے ہیں، یہ اپنے اون پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جو اگر ہمیں کسی اسم کے ساتھ کوئی اٹیچ پروناؤن نظر آتا ہے تو وہ ہم بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے گا۔ تو یہ جو ہے اب یہ جری حالت میں ہمیں کیوں دکھ رہا ہے؟ جری حالت میں فار شور ہمیں اس لیے دکھ رہا ہے کہ یہاں پر فی تھا، تو فی نے قلوب کو جری حالت میں کر دیا، تو قلوب بھی، یہ کیونکہ یہ جری حالت میں اٹیچ ضمیر ہمیں دو شکل میں نظر آتی ہیں، یا تو ہم میں نظر آتی ہیں یا ہم میں نظر آتی ہیں، تو اگر اس سے پہلے ہمیں یہ جس اسم کے ساتھ اٹیچ ہو اگر اس کے اوپر زیر ہوتی ہے تو پھر یہ بھی زیر لے لیتا ہے، تو اس لیے یہ ہو گیا قلوبہم۔ فی قلوبہم یہ مضاف مضاف الیہ بن کر مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قلوب جو ہے یہ ذہن میں رہیے گا، قلوب جو ہے یہ جمع مکسر ہے، یہ جمع مکسر ہے، قلبن ہوتا ہے نا، قلبن واحد ہے اور اس کی جمع مکسر جو ہے وہ قلوب ہے، تو یہ ہمارا کیا بن گیا؟ حرف جارہ اور جار مجرور بن کر یہ مرکب جاری بن کر یہ خبر مقدم بن گئی ہے۔ مردن وہی مرض جو ہم اردو میں مرض جس کو کہتے ہیں نا کہ کیا مرض ہے، ڈاکٹر جاتے ہیں ڈاکٹر پوچھتے ہیں کیا مرض ہے آپ کو، کیا تکلیف ہے، تو یہ وہی مرض ہے، لیکن ہم اردو میں مرض کہتے ہیں، عربی میں مردن کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بیماری، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ فی قلوبہم مرض، اس کی ٹرانسلیشن پہ آتے ہیں۔ اب جملہ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، پہلے مبتدا آتا ہے اور پھر خبر آتی ہے، لیکن دو وجہ ہوتی ہیں کہ ان دونوں کو سوئچ کر دیا جاتا ہے، دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جملے میں حصر پیدا کرنا، ایمفیسس کرنا، زور پیدا کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا جار مجرور ہوتا ہے اس کو ہم شروع میں لے کر آ جاتے ہیں، اور ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں، اگر ہم مبتدا کو نکرہ لے کر آنا چاہتے ہیں تب بھی ان کی جگہیں بدل دی جاتی ہیں، تو دیکھا جائے تو اس میں مبتدا بھی نکرہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پراپر جملہ ہوتا جیسے پہلے مبتدا اور خبر تو پھر یہ ہوتا المرادو، المرادو کر کے ہوتا، اور پھر یہ جو ہے مبتدا مؤخر نہیں ہوتا بلکہ یہ مبتدا ہوتا، اور یہ شروع میں اس جگہ پر آتا،
ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ ہم اس کو نکرہ لے کر آئیں تو نکرہ لانے کی وجہ سے وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یا تو زور پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم نکرہ اس وجہ سے لے کر آئے بعد میں اس لیے یہ آ رہا ہے مبتدا مؤخر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نکرہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو ہوگا ان کے دلوں، یہ میں جو ہے یہاں پر آگے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری، یا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یہ ہو گیا. اب لیکن کیونکہ خبر مقدم ہوئی ہوئی ہے، یعنی جار مجرور متعلق جو ہے وہ خبر مقدم ہو کر آئے، تو اس میں پھر ہم اس میں زور لگا کر کہیں گے ان کے دلوں میں تو ایک بیماری ہے. تو جو میں کہہ رہی ہوں نا، ان کے دلوں میں تو، یہ جو تو آیا ہے نا، یہ تو نے بتا دیا کہ خبر مقدم ہوئی بھی ہے. یہ خبر جس کی جگہ بعد میں ہوتی ہے وہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خبر بعد میں آئے گی اور مبتدا پہلے آئے گا، لیکن ایکسپیکٹیشن کے بالکل اپوزٹ ہوا ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہم نے یہاں تو لگا دی، اور کیونکہ یہ نکرہ ہے تو ہم نے کہا ان کے دلوں میں تو ایک بیماری ہے. تو یہ ہمارا اس کا پورا الحمدللہ انالیسس ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا آیت تھی. اچھا، ہم نے کیا کیا کر لیا؟ ہم نے فی قلوبہم مرض کر لیا. دوسرا جملہ ہم نے بنایا فزادہم اللہ مرضا. پھر ہم نے تیسرا بنایا ولہم عذاب علیم. چوتھا بنایا بما کانوا یکذبون. تو اس طرح سے 1 2 3 اور 4، ایک جو ہماری آیت ہے آیت نمبر 10، اس کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ کر لیا. تو ہمارا یہ والا حصہ ہو گیا. اب ہم جا رہے ہیں فزادہم اللہ مرضا پر. فا جو ہے ہمارا یہاں پر، فا کیا ہے؟ فا بھی حرف عطف ہی ہے. تو اور اس کے معنی جو ہوتے ہیں پس کر کے میننگ اردو میں ہم لے لیتے ہیں گے. ٹھیک ہے، فا بہرحال حرف ہے. زادہم یہ جو ہمارا، میں نے یہاں پہ آپ لوگ کو لکھ دیا کہ یہ فعل اور مفعول ہے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ہم فاعل اور مفعول کہتے ہیں نا، لیکن یہ فعل اور مفعول ہے. اب زیادہ کا جو فاعل ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے فاعل رفعی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ ہمیں رفعی حالت میں دکھ رہا ہے. تو زیادہ جو فعل، جو کام ہو رہا ہے، جو ایکشن ہو رہا ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں پر فاعل نظر آ رہے گا، وہ اللہ ہے، ہمیں رفعی حالت میں اللہ نظر آ رہا ہے. اچھا، اب ہم نے یہاں پر اس کو کہا تھا ایک مفعول، ہم نے یہاں یہ کہا تھا مفعول نمبر 2 ایک یہ ہے. اور ایک اور چیز ہمیں یہاں دیکھیں، ہمیں نسبی حالت میں دکھ رہی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ نسبی حالت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. تو اس میں 2 مفعول ہمیں نظر آ رہے ہیں. فعل کے ساتھ اگر اٹیچ ضمیر نظر آئے، اٹیچ پروناؤن نظر آتا ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ پروناؤن نظر آتا ہے، تو وہ مفعول ہوتا ہے. وہ پروناؤن جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. یہ پکا آپ لوگ کو ہو جانا چاہیے. میں نے ابھی بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ اگر اٹیچ پروناؤن نظر آ رہا ہوتا ہے، اسم کے ساتھ اگر اٹیچ پروناؤن نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بنتی ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بنتی ہے گی، یعنی وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اور یہ اسم جو ہوتا ہے پھر مجرور ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں، تو پھر جو اٹیچ پروناؤن یہ ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے. اگر فعل کے ساتھ اٹیچ پروناؤن نظر آتا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور نہیں ہوتا، وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی وہ نسبی حالت ہوتی ہے، اور یہ مجرور ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ صرف آپ لوگوں نے نوٹس میں مینشن کرنی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ پکی بھی ہونا چاہیے کہ اٹیچ پروناؤن فعل کے ساتھ ہے تو وہ مفعول ہے، اور وہ پھر کیا ہوا؟ نسبی حالت ہوئی، وہ منصوب ہوا وہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر اٹیچ پروناؤن اسم کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ ہمیں پتہ ہے مجرور ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یاد ہو جانی چاہیے. اچھا، اب ہم فعل زادہ پر آتے ہیں. یہ جو زادہ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، زادہ ہم، یہ اٹیچڈ ہے، یہ اٹیچ ضمیر ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ فعل کے ساتھ جو رفعی ضمیر ہوتی ہے، اگر ہم کہیں کہ فعل کے ساتھ رفعی ضمیر بھی ہوتی ہے، تو میں اس کو یہاں پر ایک دفعہ پھر بتا دوں، وہ ہوتی ہے زادہ، زادہ، زادو. یہ جو زادو ہوتا ہے نا، زادو، یہ جو ہوتی ہے، یہ بھی ہم ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ رفعی ضمیر ہوتی ہے.
देखने में ये भी हुम लग रहा है, देखने में ये भी हुम लग रहा है, लेकिन जब फेल के साथ रफ़ई ज़मीर आती है तो वो पूरी इस शक्ल में नहीं आ रही होती, वो इस शक्ल में आती है और हम कहते हैं कि ये रफ़ई ज़मीर है और ये हुम की रफ़ई ज़मीर है। तो याद रखें कि फेल के साथ जब ज़मीर लग कर आती है रफ़ई ज़मीर, तो वो इस शक्ल में हमें नज़र आती है, वाव की शक्ल में, और इस वाव को हम कहते हैं कि ये वाव जो है ये हुम है। और जब फेल के साथ हमें पूरा हुम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है तो ये नस्बी ज़मीर होती है, ये नस्बी है और ये रफ़ई है। ये भी देखने में बिल्कुल वैसे ही हूँ मैं, देखने में ये भी बिल्कुल वैसे ही हूँ मैं, लेकिन फ़र्क इन दोनों में हमें क्या नज़र आ रहा है? फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि जब फ़ेल के साथ ये पूरी अपनी शक्ल में नज़र आ रही होती है, तो ये नस्बी होती है। अगर फ़ेल के साथ ये हुम है, लेकिन वो इस तरह से नज़र आ रहा है वाव की शक्ल में, तो फिर ये रफ़ई ज़मीर होती है और ये हमारा मफ़ूल बनता है और ये हमारा फ़ाइल होता है। हम कहते हैं ना कि इसमें फ़ाइल वाव की शक्ल में हिडन है। तो अच्छा भई, तो हम ज़्यादा पे फिर दोबारा आते हैं, ज़्यादा। ज़्यादा के सबसे पहले तो मायने कर लेते हैं, ज़्यादा के मायने क्या होते हैं? उर्दू में भी हम लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उर्दू में ज़्यादा कहते हैं। तो ज़्यादा के मायने क्या होते हैं कि यानी कोई चीज़ पूरी हो गई, यानी जितनी चाहिए है, वो पूरी हो गई। पूरे होने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा डाला जाता है, उसको कहते हैं ज़्यादा। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ 1 केजी मेज़र करनी है, तो 1 केजी जब मेज़र हो जाए, तो फिर उसमें कुछ और जो ज़्यादा डाला जाएगा, वो ज़्यादा कहलाएगा। यानी चीज़, पैमाना या जो चीज़ भी है, पूरी होने के बाद इज़ाफ़ा करने को ज़्यादा कहते हैं। तो यहाँ ज़्यादा है। ये जो है, हमें पता है कि ज़ाहिर है हमें इसमें या मुदारी या नहीं नज़र आ रहा, ता नहीं नज़र आ रहा, अलिफ नून कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि ये मादी है। ठीक है ना? ये मादी है। अब इसमें समझने की बात क्या है कि इसके रूट लेटर हमें क्या नज़र आ रहे हैं? हमें रूट लेटर नज़र आ रहे हैं अलिफ, ज़ा, अलिफ और दाल, ये रूट लेटर नज़र आ रहे हैं। तो अब याद रखिएगा कि अलिफ कभी भी किसी फ़ेल के रूट लेटर का, यानी असली जो हुरूफ होते हैं ना, उनका हिस्सा नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना बात? कि मादे के जो 3 हुरूफ हैं, उसमें अलिफ जो है वो कभी भी मादे का हर्फ नहीं बनता हैगा। तो अगर अलिफ मादे का हर्फ नहीं है, तो फिर यहाँ हमें ये 3 क्यों नज़र आ रहे हैं? तो याद रखें कि ज़्यादा जो है ये इसमें, ये अलिफ जो है, ये या तो ये वाव से बदला गया, यानी असल में वाव था, असल रूट लेटर या तो वाव था या था। क्योंकि वाव और या जो है अलट पलट होते रहते हैं, यानी अलिफ की जगह पर अलिफ जो है वाव और या की जगह पर आता रहता है। तो अगर हम कहते हैं कि इसके असल लेटर जो थे, अगर हम कहते हैं इसके असल लेटर थे जा, वाव और दाल, एक 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 वजह ये हो सकती है कि अलिफ की जगह पर वाव, ये जो अलिफ है उसकी जगह पे वाव आना था, या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जा, या और दाल, यानी या तो ये इसके असल लेटर हैं या ये असल लेटर हैं। अगर ये असल लेटर है तो वाव की जगह पर अलिफ आ गया है, हमने कहा वाव अलिफ की जगह पर वाव की जगह अलिफ ले लेता है। और अगर ये असल लेटर है, तो इसका मतलब है कि या ने या की जगह अलिफ ने ले ली। तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो इसके रूट लेटर है जा, वाव, दाल, या इसके लेटर है जा या दाल। ठीक है? तो अब याद रख लीजिएगा कि इसके जो असल रूट लेटर हैं वो हैं जा या दाल। ठीक है? तो इसके जो रूट लेटर हैं वो हैं जा या दाल। ठीक है? तो ये इसके रूट लेटर नहीं हैंगे। तो हमने रूट लेटर तक तो बात हमें समझ में आ गई। तो अब पहला सीगा है, माजी का पहला सीगा, तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर हुआ की ज़मीर छुपी हुई है। सही, इसके अंदर अगर हम देखें तो हुआ की ज़मीर छुपी हुई हैगी। लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना होता है कि जब माजी का पहला सीगा हो या माजी का चौथा सीगा हो, यानी या हुआ का सीगा हो या हिया का सीगा हो, यानी या तो ज़्यादा हो या ज़्यादत। ठीक है? तो हम पहले ये चेक करते हैं कि आगे कहीं कोई फ़ाइल इसमें ज़ाहिर की शक्ल में मौजूद तो नहीं है। तो क्या हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास पहला सीगा हो या चौथा सीगा हो, ठीक है? तो फिर हमारी पहली पहली चेक क्या होती है? पहली चेक ये होती है कि हम ये देखते हैं कि आगे कहीं कोई इस्म रफ़ई हालत में मौजूद तो नहीं है, यानी इसमें ज़ाहिर रफ़ई हालत में मौजूद तो नहीं। अगर इसमें ज़ाहिर नहीं है, तो फिर हम कह देते हैं कि ओके, इसमें ज़ाहिर कोई हमें रफ़ई कोई चीज़ नहीं दिख रही, तो इसके अंदर हुआ जो है हिडन है। लेकिन हम जब थोड़ा-सा आगे गए तो हमको एक इस्म इसमें जलाला रफ़ई हालत में नज़र आ गया।
اچھا اب اس کے بعد اس میں ہمیں ہم نظر آ رہے گا، ہم نظر آ رہا ہے، تو ہم جو ہے یہ یہاں پر مفعول ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ فعل اور فاعل جو ہیں، فعل اور فاعل 4 شکل میں ہمیں جملوں میں نظر آ سکتے ہیں، یعنی کہ فعل فاعل نہیں، سوری، مفعول اور فاعل اور مفعول، فاعل اور مفعول ہمیں جملے میں فعل کے ساتھ 4 شکلوں میں نظر آ سکتے ہیں گے۔ میں آج یہ والی بات بھی ریٹرن میں ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئندہ کے لیے پریشانی نہ ہو، جب ضرورت پڑے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ ہمارا فاعل اور مفعول 4 شکلوں میں ہمیں دکھ سکتا ہے، یا تو ایک شکل کیا ہے، تھوڑا چھوٹا کر کے لکھ لیں تاکہ پورا آ جائے نا، فاعل اور مفعول، یہ 4 شکلوں میں ہمیں کیسے دکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 کے یہ ہے کہ فاعل بھی ضمیر ہو اور مفعول بھی ضمیر ہو، پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل بھی اس میں ظاہر ہو، میں خالی ظاہر لکھ رہی ہوں لیکن مطلب کیا ہے اس میں ظاہر، اچھا میں لکھ دیتی ہوں پورا، اس میں ظاہر، اور مفعول بھی اس میں ظاہر ہو۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے ہماری کہ ہمارا جو فاعل ہو وہ تو ضمیر کی شکل میں ہو اور ہمارا مفعول جو ہو وہ اس میں ظاہر کی شکل میں ہو۔ اور چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل جو ہو وہ تو اس میں ظاہر ہو اور مفعول جو ہو وہ ضمیر ہو۔ تو یہ 4 پاسبلٹی ہیں، اس کے علاوہ کوئی فعل یا جملہ جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو فاعل مفعول کی اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی۔ تو اگر میں کہوں کہ اس کی ایک ایگزامپل، اگر آپ کہیں کہ اس کی ایگزامپل دے تو میں کہوں گی نصرہ، نصرہ، ٹھیک ہے، نصرہ۔ اس میں فاعل کیا ہے، اس میں جو ہے ایک فاعل چھپا ہوا ہے نا، وہ کیا ہے، ہوا، تو یعنی کہ ہوا کی ضمیر، پہلے والے میں کیا ہوا کہ ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور مفعول جو ہے یعنی فاعل جو ہے ہوا ہے، مفعول جو ہے ہو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یعنی ہمارے دونوں جو ہو گئے کون ہو گئے، ضمیر ہو گئے۔ اب اس میں اب دونوں اگر ہمارے پاس اس میں ظاہر ہو تو ہم ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں، نصرہ حامد محمودن، تو ہمیں ہمارا فاعل جو ہے وہ حامد ہے اور مفعول جو ہے وہ محمود ہے، دونوں ہمارے اس میں ظاہر ہمیں دکھ گئے یہاں پر۔ تیسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے، تیسری پاسبلٹی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا فاعل ہے کام کرنے والا وہ ضمیر کی شکل میں، ٹھیک ہے، فاعل جو ہے کام کرنے والا ضمیر کی شکل میں، تو اس کی جو ہوگی وہ بنے گی نصرہ ہو۔ اچھا میں نے فاعل جو ہے وہ لکھا ہے ضمیر کی شکل میں، اچھا فاعل ضمیر کی شکل میں ہے تو ہوگا نصرہ حامدن، تو اس میں فاعل جو ہے وہ ہو ہے، سوری فاعل جو ہے وہ ہوا ہے اور مفعول جو ہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں حامدن ہے، ٹھیک۔ اور چوتھی ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول جو ہو وہ ضمیر ہو، تو ہم کرتے ہیں نصرہ، نصرہ۔ اچھا اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ فاعل جو ہے ہمارا اس میں ظاہر ہے، تو ہم فاعل پہلے یہاں میں لکھ رہے ہوں، ہاں فاعل جو ہے حامدن کرتے ہیں نا، فاعل حامدن، اور ہمارا مفعول جو ہے ضمیر کی شکل میں، تو ہم یہاں لیں گے نصرہ حامدن۔ تو ہمارا جو ہے یہاں پر کیا ہے کہ فاعل جو ہے وہ ہے حامدن اور مفعول جو ہے وہ ہو کی ضمیر، یہ 4 پاسبلٹی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس جو جملے میں ہے وہ یہ والی پاسبلٹی ہے کہ جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے، یہ دیکھیں فاعل اس میں ظاہر ہے اور جو مفعول ہے وہ ضمیر کی شکل میں، مفعول جو ہے وہ مفعول، ہاں مفعول ضمیر کی شکل میں ہے
ٹھیک ہے، میں اس کو صحیح لکھ دوں ذرا مفعول ضمیر کی شکل میں. تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جو ہمارا جو ہمارے مفعولی ضمائر جو ہوتے ہیں، وہ اٹیچ ضمائر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اکیلے نہیں آتے، وہ ہمیشہ اٹیچڈ ہو کر کسی کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ چیز ہم اس کو ہم کہتے ہیں ہم اس کو فعل فاعل مفعول کر کے جو عام طور پہ ترتیب ہے جملے کی، میں اس کو مٹا دوں تاکہ میرے پاس جگہ ہو جائے. اب جملے کی ترتیب عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے فعل، فاعل اور مفعول. یہی ہوتی ہے نا جملے کی ترتیب. تو اگر اس لحاظ سے ہم اس جملے کو بنائیں تو یہ ہونا چاہیے تھا زادہ، زاد اللہ، ہم. یہ ترتیب ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ جو ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. اٹیچڈ پروناؤن ہمیشہ ان کو کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آنا، یا تو وہ اسم کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو کر آتے ہیں، یا وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں. اب آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ اللہم کہیں، کہ آپ جو ہے آپ لوگ کہیں کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. فار سپوز میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں اٹیچ ہو سکتا. تو اگر ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیں فار سپوز، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آتی ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ بن کر آتی ہے نا. اسم کے ساتھ ضمیر جب آتی ہے وہ مضاف مضاف الیہ کے بن کر آتی ہے. تو پھر یہ سارا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم اس کو مضاف مضاف الیہ کہیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ جو مضاف بن رہا ہے اور ہم مضاف الیہ. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کبھی بھی مضاف بن کر نہیں آتا، اللہ آتا ہے تو مضاف الیہ بن کر آتا ہے. تو یہ کمبینیشن تو پاسبل ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. یہ کمبینیشن پاسبل ہی نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ ہم ہم کو لگا دیں اور اللہ کو ہم مضاف بنا دیں. اور مضاف تو ہو بھی نہیں سکتا تھا، اور اللہ کبھی اس میں جلالہ مضاف بن کر آتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کیا کہ ترتیب کو چینج کیا گیا، ترتیب کو چینج کیا گیا، اور ترتیب ایسے کی گئی کہ نمبر 1 پہ فعل لے کر آئے، نمبر 2 پہ فاعل لے کر آئے، سوری نمبر 2 پہ مفعول لے کر آئے، نمبر 3 پہ فاعل لے کر آئے، تاکہ اس فاعل کو جو کہ ہر حال میں کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے، تو ہم نے اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب کیونکہ فعل کے ساتھ اٹیچ کیا تو فار شور یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر جو ہوتے ہیں وہ مفعول بن جاتی ہیں گی. تو یہ بات آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ فعل مفعول کیسے بنا اور یہ فاعل کیسے بنا. صحیح. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں دوبارہ آگے ایک اور نسبی حالت میں ایک چیز دکھ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نسبی حالت میں مارادہ. تو نسبی حالت میں ہمیں ایک اور فعل مفعول دکھ رہا ہے مارادہ. تو ہمارے پاس 2 مفعول ہو گئے، ایک مفعول یہ اور ایک مفعول یہ. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. اب یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا ہم نے کہ فعل فاعل مفعول. زیادہ فعل زیادہ اپنے فاعل اس میں جلالہ، اور مفعول ہم اور مفعول اندر مفعول مردہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. یہاں تک تو بات آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی. اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جو نہ سمجھ میں آئے. تو ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہم کہیں گے تو، اب یہ حرف عطف جو اس کو ہم تو کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں، ایک مرض میں، یعنی ان کے جو مرض تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں تو ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو اس بیماری میں بڑھا دیا ہے. اب ہمارا جو تیسرا پارٹ تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں تھرڈ پارٹ پہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پہ. حرف نظر آ رہا ہے گا، ہم جار مجرور ہمیں نظر آ گیا. جار مجرور لام جو ہے یہاں پہ ہمیں یہ کس طرح سے مل رہا ہے؟ لا اور ہم. ٹھیک ہے. لا اور ہم. تو یہ حرف جارہ لام جو حرف جارہ لام ہے، وہ جب بھی ضمائر کے ساتھ آتا ہے، جب وہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے، یعنی یہ حروف جارہ جب ضمائر کے ساتھ آتے ہیں تو وہ زبر کے ساتھ آتے ہیں گے. ٹھیک ہے. وہ زیر کی پریپوزیشن کے ساتھ نہیں آتے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر ہم کہیں اللہ کے ساتھ ہم اس کو ملانا چاہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ للہ. ہو گیا لہم جار مجرور. اور پھر وہی والی بات کہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. تو اس کا مقصد یہ کہ یہ جو ہے متعلق ہے، اور یہ جار مجرور متعلق بنتے ہیں تو یہ خبر مؤخر نہیں، خبر مقدم. تو جار مجرور جو ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر خبر نہ ہو تو اس کی جگہ پر یہ متعلق بھی خبر بن جاتے ہیں.
تو یہ یہاں پر جار مجرور خبر مقدم بنا ہے۔ پھر وہی والی بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ جار مجرور خبر مقدم بننے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہمارا مبتدا ہوتا ہے اس کو ہم نکرہ لے کر آنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے، کہ اس میں خبر جو ہے ہمارا مبتدا جو ہے یہ نکرہ آ رہے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں زور بھی اس میں جار مجرور شروع میں آنے سے اس میں زور بھی پیدا ہو گیا گا۔ تو اس کو عذاب علیم جو ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ عذاب علیم جو ہے، ان کی اگر ہم ان کی 4 پراپرٹیز دیکھیں، یعنی اس کا ہم اعراب دیکھیں، ان کے اس کا نمبر دیکھیں، اس کا جینڈر دیکھیں یعنی جنس دیکھیں، عدد، جنس اور وسعت، یہ 4 چیزیں اگر ہم ان کی دیکھیں تو ہم ان کو چیک کر لیتے۔ اعراب جو ہیں اس کے کیا ہیں، رفعی اعراب ہیں عذاب ان کے۔ اچھا بھائی، اس کا عدد کیا ہے، عدد اس کا 1 ہے، اور پھر اس کی جنس کیا ہے، جنس اس کی جو ہے یہ ہمیں کسی قسم کی کوئی مؤنث کی علامت نہیں نظر آ رہی، تو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ میسکولین ہے، اور وسعت جو ہے اس کی یہ کامن ہے، پراپر ہے، ظاہر سی بات ہے کامن ہے۔ تو یہ جو ہے عذابن کی ہم نے چیک کر لی کہ عذابن میں یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں گی۔ ہم علیمن کو دیکھتے ہیں، علیمن کے اعراب کیا ہیں، علیمن کے اعراب جو ہمیں وہ کیا نظر آ رہے ہیں، علیمن کے اعراب ہمیں رفعی اعراب نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کا عدد بھی، اس کا بھی ایک ہی عدد ہے، 1 ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تنوین اگر اسم پہ تنوین پڑی ہوتی ہے تو یا تو وہ مکسر ہوتا ہے، جمع مکسر ہوتا ہے، یا واحد ہوتا ہے، تو علیم ہمیں پتہ ہے کہ جمع مکسر نہیں ہے، تو یہ 1 ہے۔ جنس اس کی جو ہے میسکولین ہے، اور وسعت ہمیں دکھ رہا ہے کہ کامن ہے، پراپر ہے، تو کامن ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ علیم اور عذاب، اس میں یہ بھی آ رہا ہے R1MC، اور عذاب بھی آ رہا ہے R1MC، یعنی دونوں کو دونوں چاروں پہلوؤں سے بالکل ایک جیسے۔ تو جب چاروں پہلوؤں سے کوئی 2 اسم ایک جیسے ہوتے ہیں تو یا تو وہ اس میں اشارہ و مشار علیہ ہوتے ہیں یعنی مرکب اشاری ہوتے ہیں، یا پھر وہ کیا ہوتے ہیں، یا وہ مرکب توصیفی ہوتے ہیں۔ تو فور شور یہ اس میں اشارہ تو نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارا کیا بن رہا ہے، صفت اور موصوف بن رہے ہیں۔ تو صفت اور موصوف بن کر یہ ہمارا کیا بن گیا، مبتدا مؤخر بن گیا گا۔ تو مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ فعلیہ بن گیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا جو ہمیں فوکس کرنا تھا کہ جملہ بنا ہے، تو ہم نے اس کو جملہ بنا دیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، میں نے یہاں پر فعلیہ لکھا ہوا ہے، اس کو میں کریکٹ کر دوں۔ اچھا بھائی، اب اس کے ہم میننگ کر لیتے ہیں کہ اس کے میننگ کیا ہو رہے ہیں۔ اس کے میننگ ہو رہے ہیں، اور لہم ان کے لیے تو ایک دردناک عذاب ہے، یعنی اس کو جب اس کی تلاوت، جب عربی زبان والے اس کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت کا جو لہجہ ہوتا ہے ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور اس میں تھوڑی شدت آ جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آیت کیا رہی ہے۔ ہم نے کر لیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہاں تک ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو 4تھ ہمارا پارٹ ہے بما کانو یکذبون، اب ہم اس کو کر لیں۔ یہ ہماری جو ہے آیت نمبر 10 کا لاسٹ حصہ، بھی حرف جارہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھا یہ جو ہے، یہ ماں جو ہے یہ ماں مصدریہ ہے، یہ ماں مصدریہ۔ ہم نے، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جب ہم خفیف اور اخف پڑھ لیتے تو ہم نے کچھ لفظ پڑھے تھے جس میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ان، اور ان کے متعلق ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اپنے بعد آنے والے فعل کو مصدریہ میننگ میں دیتے ہیں، یعنی فعل جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں تو اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن مصدری میننگ جو ہوتے ہیں اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے میں نے کہا کہ اس نے پڑھا، اس نے پڑھا۔ اب اگر مجھ سے کہا جائے کہ اسی جملے کو مصدریہ میننگ میں لے کر آ، تو میں کہوں گی اس کا پڑھنا، اس کی مصدری میننگ، اس کو مصدر میں ہم کیسے بنائیں گے، اس کا پڑھنا۔ تو یہ مصدریہ میننگ ہوتے ہیں کہ اب اس میں اس کا پڑھنے میں ہمیں کوئی فعل نظر نہیں آ رہا، تو جس طرح سے ان نہیں، ان نہیں ہے، ان جو ہے جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا نا، ان لن کئی ازن حتی لی، یہ ہم نے سارے پڑھے تھے نا کہ جب کہ جس میں ان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ ان جو ہے ان مصدریہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ماں جو ہے یہ بھی ماں مصدریہ آئے گا۔ ماں جو ہے، ماں کو بھی ماں مصدریہ کہا جاتا ہے۔
اوکے اب یہ کیا آتا ہے؟ کانو. کانو جو ہے یہ بھی ہمیں فعل ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ فعل ناقص یہاں لکھا ہوا بھی ہے. فعل ناقص ماضی، اس کی پوری گردان چلتی ہے نا، کانا کانا کانو، تو یہ کانو ہے، تھرڈ جو ہوتا ہے نا، کانا کانا کانو، اس کی پوری جو گردان ہے وہ آئی ہوپ آپ لوگ کو یاد ہوگی. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا. تو یہ ہماری فعل ناقص کی پوری گردان ہو گئی. اچھا یکذبون، یکذبون ہمیں نظر آ رہا ہے، یا جو ہے علامت مضارع، تو کیا بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. اچھا بھائی، اب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس کو کیا کرتی ہوں، یکذبون کو پہلے میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ، یکذبون. یکذبون، دیکھیں زیر زبر پیش ساری یہاں پڑی ہوئی ہے، تو اب میرے زیر زبر پیش پہ آپ لوگ جو ہے نا فوکس نہ کریں. زیر زبر پیش جو یہ ہے، یہ میں نے یہی بالکل ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے، تو میں نے کوئی زیر زبر پیش کچھ نہیں لگا. تو یکذبون، یکذبون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکذبون کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ جھوٹ بولیں گے، یہی مطلب ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ جھوٹ بولیں گے. اچھا اب یکذبون کے اوپر میں کانو لگا دیتی ہوں، کانو یکذبون. اچھا اب میں تھوڑا سا پچھلا بھی آپ لوگ کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں، اگر آپ لوگ کے ذہنوں سے تھوڑا سا نکل گیا ہو. یاد کیا کرانا ہے کہ جیسے سادہ جو ماضی ہوتا ہے ہمارا، سادہ ماضی، جیسے ہم نے کہا سادہ سا فعل ہے نصرہ، تو اگر سادہ سا فعل جو ہوتا ہے نصرہ، اس کو ہمارے جو ہم اس کو کہتے ہیں سمپل ماضی یا ماضی مطلق کہتے ہیں اس کو، صحیح ہے. اگر اس کے اوپر سوری اس کے اوپر اگر اس کے اوپر قد لگ جائے، اس کے اوپر قد لگ جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ماضی قریب. یہ ماضی قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کہیں گے نصرہ اس نے مدد کی، اب کب کی پتہ نہیں، لیکن جب کہہ دیں گے نا قد نصرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ابھی حال ہی میں نظر. دو میننگ ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ ابھی کام کیا اس نے، جو بھی کام کیا ابھی کیا، اور ایک اس میں زور کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو اب اس کو ماضی قریب کہتے ہیں. اب جو ہم نے 3 خاص پڑھے تھے کانا کے ساتھ، ایک ہم نے پڑھا تھا کہ کانا کے ساتھ ماضی، اگر کانا کے ساتھ ماضی ہمیں ملتا ہے تو اس کو ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ کانا کے ساتھ ماضی، کسی کو آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہوگا کہ کانا کے ساتھ جب ماضی تھا تو ہم نے کہا تھا یہ ماضی بعید ہوتا ہے، یعنی کام پہلے ہوا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کانا کے ساتھ ہم کو مضارع مل جائے، آپ لوگ سمجھ ہوں گے کہ میں اس کو بڑا کیوں کر رہی ہوں. کانا کے ساتھ اگر ہمیں مضارع مل جائے تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ماضی استمراری ہوتا ہے. اور پھر لاسٹ کیا تھا کہ اگر کانا نہیں، کانا تو ماضی ہے نا، یکونو، اس کا مضارع ہوتا ہے یکونو. تو یکونو کے ساتھ یکونو پلس ماضی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی شکیہ. تو نام سننے کے بعد آپ لوگ کو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس کے کیا معنی ہو. تو اگر ہم اس والے کو غور کریں، یہ کیا ہے؟ کانا پلس مضارع، ٹھیک ہے نا، کانا پلس مضارع. تو اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے، کانا پلس مضارع، رائٹ. تو یہاں تک اگر آپ لوگ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اب دوبارہ سے میں اپنا سٹارٹ کرتی ہوں کہ پہلے ہم نے کیا لیا؟ یکذبونا، یہ کاپی پیسٹ کر لیا یکذبونا. تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوا؟ اس کا مقصد ہوا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ جھوٹ بولیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد اگر میں اس کے اوپر کانا لگا دوں، ٹھیک ہے نا، کانو لگا دیے، کانو. اب میں یہاں پہ کانا تو لگا نہیں سکتی، کیوں نہیں لگا سکتی؟ اس لیے نہیں لگا سکتی کہ لکھ دو پھر بتاتی ہوں، یکذبونا،
क्यों नहीं लगा सकती कि इसमें हमें ऊना साउंड नजर आ रही है। ऊना किसकी होती है? ऊना जो होती है वो हुआ, हुमा, हुम, यहाँ पे हुम की जमीर होती है ना, रफई जमीर, तो इसलिए हमें यहाँ भी काना, काना, कानू लेकर आना, मैचिंग दोनों की। हमें पता है ना कि मुदारे की और यानी कि नाकिस फेल की और मुदारे की जो है गिरदान साथ साथ चलती है। काना यकज़बु, काना यकज़बानी, कानू यकज़बूना, तो दोनों दोनों साथ साथ चलती हैंगी। तो इसका ट्रांसलेशन हो गई, वो झूठ बोलते थे या बोला करते थे। तो इस्तिमरारी में क्या होता है कि कंटिन्यूटी पाई जाती है ना, तो क्या हो गया कि वो झूठ बोला करते थे। कानू यकज़िबूना, वो झूठ, ये है माजी इस्तिमरारी। माजी इस याद रखिएगा, मादी है ये। क्या होता है कि यकज़िबूना देखकर हमारे जहन में फ्यूचर या प्रेजेंट आ जाता है ना, लेकिन ध्यान में रखना है कि काना की वजह से ये जो है ये मादी बन गया है, मादी इस्तिमरारी, इसीलिए थे की ट्रांसलेशन की जा रही है कि वो झूठ बोलते थे या वो झूठ बोला करते थे, यानी माजी में वो कोई काम करते थे और वो कंटिन्यू किया उन्होंने वो काम। ठीक है, यहाँ तक बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसको हमने क्या किया है, मैंने कहा कि माँ जो है मजदरिया मीनिंग दे देता है। तो अब अगर इसमें मैं कर दूंगी माँ कानू यकज़िबून, ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसमें मत परेशान हुईगा कि मैंने जेर जबर क्या डाले। मैं आपको जेर जबर जब आप खुद आप लोग अपने नोट्स बनवाएं तो आप लोग यहाँ से उतारिएगा, इस जगह से उतारिएगा, मेरा कॉपी मत कीजिएगा। माँ कानू यकज़िबून, मैंने बताया था कि माँ जो है ये माँ हर्फ है और ये माँ मजदरिया, यानी अपने बाद आने वाले को ये मजदरी मीनिंग में दे देता है। तो अब हम इसको ऐसा इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए, तो हम कहेंगे उनका मुसलसल झूठ बोलना, उनका मुसलसल झूठ बोलना। अब देखें मुसलसल भी आ गया, इस्तिमरारी और झूठ बोलना, ये जो है मजदरिया मीनिंग होगी। तो माँ ने इसको मजदरिया मीनिंग बना दिया था। अब इसके बाद इसमें एक बा लगा हुआ है, बा की वजह से क्या हुआ है कि ये पूरा जो है ना ये मजरूर हो गया। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके मीनिंग क्या बन रहेंगे। अच्छा, अब ये बा जो है ना, ये बा हरफे जारा जो है, ये बा हरफे जारा होने के साथ साथ ये बा सबबिया भी कहलाता है। ये उनका झूठ बोलते रहना। अब बा को हम कह रहे हैं बा सबबिया तो हो गया, उनके झूठ बोलते रहने की वजह से। ये बा जो है ये बा सबबिया है, ये सबब बता रहा है। तो उनके, इस पूरे का तर्जुमा क्या हुआ, उनके झूठ बोलते रहने की वजह से, उनके झूठ बोलते रहने की वजह, बासबबिया की वजह से। तो इसका तर्जुमा हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना पूरा पीछे देखते हैं कि अब तक हमने क्या किया है। अब हम अपनी, हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था ना, तो अब हम उन चारों हिस्सों का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कि पहले हमने कहा कि फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों ही में एक बीमारी है। मैंने ही में क्यों कहा, क्योंकि ये जार मजरूर पहले आ रहा था। उनके उनके दिलों ही में एक बीमारी है, तो 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 बढ़ा दिया अल्लाह ने उन्हें बीमारी में, तो बढ़ा दिया उन्हें, तो बढ़ा दिया उन्हें अल्लाह ने बीमारी में। मतलब उनके दिलों में एक बीमारी थी और अल्लाह ने उस बीमारी, जो भी जितनी बीमारी थी उसमें उन्हें और बढ़ा दिया। और ठीक है, और उनके लिए तो, अब क्योंकि जार मजरूर शुरू में आ रहे हैं ना, तो हम कहेंगे उनके लिए तो एक अजाबुन अलीम है, उनके लिए तो एक दर्दनाक अजाब है, बावजह उनके, बावजह उनके झूठ बोलने की वजह से। यानी जो उनको एक दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है, उनके दिल में बीमारी क्या है, उनके दिल में झूठ बोलने की बीमारी है। आपने हमें पता है ना कि मुनाफिक जो है वो झूठ बोलता है, तो उनके दिल में झूठ बोलने की बीमारी है। और ये बार बार झूठ बोलते रहने की वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि लो और झूठ बोलो, अल्लाह ने उनके झूठ को और बढ़ा दिया और उनके लिए एक दर्दनाक अजाब रख दिया। और उस सारी इसकी वजह क्या है, उसकी वजह उनका झूठ बोलना, बवजह इसके कि वो झूठ बोलते थे, हम यूं कहेंगे उनके झूठ बोलने की वजह से। तो इसका हम सलीस तर्जुमा ही कहेंगे कि उनके दिलों ही में एक बीमारी है, तो अल्लाह ने उन्हें बीमारी में और बढ़ा दिया
اور ان کے لیے تو دردناک ایک المناک عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ تو الحمدللہ ہمارا آیت نمبر 10 پوری ہو گئی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔